لیکن ہمارے سامنے نہیں کہہ پائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے جب جب یہ ہمارے سامنے آئے ہیں یہ پھر ہماری تاریخ دہرائیں گے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پھر سے دہرائیں گے۔ ہمارا سامنا ہوگا تو یا تو میدان سے کپڑے اتار کر بھاگیں گے، یا تو میدان سے کپڑے اتار کر بھاگیں گے یا زنانے لباس۔ اب ہوا ہے، اب ہم سے مقابلہ ہوا۔ آپ پڑھیے اسرائیل ابھی تک عثمانی سے جنگ کر رہا، حزب اللہ کو آبائی ہے نا، کتنے سال ہوئے تو مقابلہ اب ہوا ہے۔ اب ہمارے سامنے نہ کہہ پائیں گے، بہت جلد وہ خبر سنیں گے کہ یہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دوہرا گئے، میدان سے بیانہ ہو کر بھاگ گئے، زنانے لباس میں بھاگ گئے۔ ہمارا مقابلہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہے کہ ہم علی پر یقین رکھتے ہیں، اور علی کا یقین ایسا ہے، علی کا ثبات ایسا ہے جس کی مثال تاریخ تو نہیں۔ یقین کے حوالے سے ہے نا پورے شہر میں آج اس مسئلے کیا کی وجہ سے بس یقین کے سلسلے میں کچھ آپ کو تھوڑا یقین ہے کیا؟ آپ یہ مرحلہ یقین دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ یقین کیا ہوتا۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہو اس بار ابراہیم جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، جب آپ دیکھا تو بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ باپ نے جیسے خواب میں دیکھا، یقین بھی کیا، باپ نے جیسے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد یہ لگا میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ باپ نے بات کو ہلکا کر کے بیان کیا، لیکن بیٹے نے بات میں وزن پیدا کیا اور کیا کہا یاد رکھے ایک الماتوما ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے بات کو ہلکا کر کے کہا، بیٹے نے وزنی بنا دیا، اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو بجا لائیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے شکر۔ صبر کب ہوتا ہے؟ صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو مصیبت آتی ہے، اور شکر کب ہوتا ہے؟ شکر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو نعمت ملتی ہے۔ مثلا آپ کے اور بھائی کے فضل ڈاکٹر بن جائے، آپ سب جائیں ان کے پاس، کبھی آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں ڈاکٹر بن گئے، آپ شکر کیجیے۔ کسی دوسری جگہ پر جائیے جہاں ایک موت ہو گئی ہو تو آپ وہاں کیا کہیں گے؟ صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے اور شکر نعمت پر کیا جاتا ہے۔ یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ جو آنے والی شے کو صبر سمجھ رہا ہے، جو آنے والی شے کو مصیبت سمجھ رہا ہے وہ صبر کرتا ہے، اور جو آنے والی شے کو نعمت سمجھ رہا ہے وہ شکر کرتا ہے۔ کیا آپ بھی بتاؤ میں ارے اس بار مجھے کہتے ہیں کہ جب موت کی خبر سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بابا تم مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، اور حسین اسحاق کا نام ہے جو اپنا سر کٹانے کے بعد شکر کرتا ہے۔ تو بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو بتائیے۔ تاریخ پڑھیا جناب ابراہیم نے بیٹے کو دیا اور گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کو بنا میں لے جا کر ذبح کر لیں۔ جناب حاجرہ نے کہا اے خلیل خدا، اے نبی خدا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں۔ دوست کے یہاں جا رہے ہیں تو اس رسی اور چھری کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی اللہ ہے اس رسی اور چھری کی ضرورت کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی کنبا مل جائے اور اسے ذبح کرنا پڑ جائے۔ بہت توجہ، اس کا ہو سکتا ہے کوئی کنبا مل جائے اور اسے
ابراہیم کے سننے کو سنا. جیسے ابراہیم کی زبان سے نکلا ہو سکتا ہے کوئی دمبا مل جائے اور اسے ذبح کرنا پڑ جائے. جیسے خالق کائنات نے ابراہیم کے اپنے خلیل کے جملے کو سنا کہ میرے خلیل کی زبان سے دمبا نکلا ہے, ابراہیم کو حکم دیا جبریل جاؤ دمبا لے کر پہنچو. جناب ابراہیم کے ذہن سے نکلا دمبا. اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ دمبا لے کر جاؤ. جملہ محفوظ کرنے کے بعد اے جبریل جاؤ دمبا لے کر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے خلیل کے ذہن سے دمبا نکلا ہے. ارے اگر خلیل کے ذہن سے دمبا نکل جائے تو دمبا آتا ہے. اب اگر فخر خلیل کی بیٹی کہے کپڑے درزی لے کر آئے گا. اب اگر فخر خلیل کی بیٹی کہے کہ کپڑے درزی لے کر آئے گا تو یہ زبان درزی کیوں نہ بنے گی؟ اس لیے کہ یہ فخر خلیل ہے. اب یہ تو چلے اور بیٹے کو ملا کے تو دیکھا پڑا ہے. جیسے ہی شیطان نے یہ دیکھا اگر تو قیامت ہو جائے گی. یہ تو شیطان یہ پر تو بہت بڑا وار ہو جائے گا, ستم ہو جائے گا. اگر ابراہیم قربانی کے لیے کامیاب ہو گئے زیادہ جیسے ہی چلے اور شیطان ایک تھوڑے ہی شخص میں ابراہیم کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ابراہیم کے پاس آ کے کہتے کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں. شیطان کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے؟ ارے کوئی بات کی باتوں پر یقین کرتا ہے. آپ نے خواب میں دیکھ لیا اور اپنے بیٹے کو جمع کر دیں گے. آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جوان بیٹا ہے پراٹھی میں تو بیٹا ہے. ارے آپ نے خواب میں دیکھا بیٹے کو لے کر چل دیے ذبح کرنے کے لیے. ایسا نہ کریں آپ. جیسے جناب ابراہیم نے ان کلمات کو سنا فوراً کا لا حول ولا قوت. اے شیطان مجھ سے دور ہو جا. ہم کہتے ہیں ابراہیم کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ عجب میں ابراہیم آواز دے ہمیں دیکھتے ہیں نبی کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا. دیکھ نہیں رہے نبی کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا. اگر شیطان نہیں تو کون ہے؟ اب شیطان وہاں سے ہٹا اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل کہاں جا رہے؟ یہ تمہارے بابا ضعیف ہو گئے ہیں, بزرگ ہو گئے ہیں, ان کے دماغ میں بات نہیں آتی. کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہیں ذبح کر دیں گے. اور دھیرے سے دیکھ رہا ہے یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ واپس گھر چلے جاؤ. جیسے جناب اسماعیل نے سنا فوراً کا لا حول ولا قوت. اے شیطان دور ہو جا. سوال ہے اسماعیل سے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ عجب میں اسماعیل کے امر ابراہیم کو آ گئے ہیں اسماعیل کے کہنے پر اسماعیل بس گئے
دیکھے اور اپنے بیٹے کے گلے پر سیڑھی چلا دے.